راؤ انوار اپنی دہشت کیسے قائم رکھتا تھا؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا جی کہ خون کا بدلہ خون، وہ کہتے تھے خون اگر بہہ رہا ہے تو اس کے آگے ان لوگوں کا ذمہ داروں کا خون بہاؤ تو یہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. یہ تو فارمولہ تھا نا، ریاست کا لائسنس تھا، لائسنس ٹو کل، انتقامی ذہن تھا، ترقی غیر حقیقت پسندانہ تھی، تعیناتی سفارشی بنیادوں پہ تھی، جذبہ جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی کو دھکا مار کے، پنجابی کہتے ہیں موڈا مار کے آگے نکل جاؤں، یا ساتھی کی لاش پہ سے گزر جاؤں، رون دوں اس کو. اور تشہیر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ تشہیر تھی، میڈیا ان کا ساتھ دے رہا تھا. تو جو شخص اس انداز سے ترقی پاتا ہے نا، اس نے کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہوتا ہے. ان کا کیا طریقہ تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جہاں راؤ کا بھی تھا اور چودھری اسلم کا بھی تھا، جہاں ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ کسی پولیس والے کے ساتھ کسی شخص نے زیادتی کی. میں نے آپ کو ASI کی مثال دی، تھانے میں راؤ قمر خالد یونس نے تھپڑ مارا تو اس کو اتنا ہی سے زیادہ توہین آمیز رویہ اپنایا گیا، مقدمہ بھی درج کیا گیا، سارا کچھ. اسی طرح ایک بار کیا ہوتا ہے، یہ ملیر میں SP تھے، وہاں اطلاع ملی کہ 3 پولیس کانسٹیبلوں کو مار دیا گیا. اچھا، اس کا ایک راؤ انوار کا ایک اور طریقہ، سوری میں بھول گیا یہ بات. راؤ صاحب نے ایسے افراد کی ایک فہرست ہمیشہ جیب میں رکھی، ہمیشہ، جو کسی وقت مقابلے کے لیے کام آ جائیں. جس طرح میں نے دیکھے 2 طرفہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چند پولیس والے ہیں ان کی فہرست ہے جو بندے مارتے ہیں، ماورا عدالت قتل کرتے ہیں. ہر شخص عابد باکسر نہیں ہوتا، ہر شخص راؤ انوار نہیں ہوتا، ہر شخص عمر ورک نہیں ہوتا، ہر پولیس والا جو ہے وہ چودھری اسلم نہیں ہے. چند ایک ہے نا، نام گنے جا سکتے انگلیوں. انہوں نے جس طرح فہرست رکھی ہے پولیس والوں کی، جو فیک انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر سکتے ہیں، ڈیتھ وارنٹ اپنی جیب میں ڈیتھ وارنٹ جیب میں رکھتے ہیں، لائسنس ٹو کل ان کو ملا ہوتا ہے، یہ چند ایک ہوتے ہیں نا. اسی طرح راؤ انوار کے پاس ایک فہرست ہوتی تھی کہ کس کو مارنا ہے، کب مارنا ہے، یہ فیصلہ بعد میں کرتے تھے. وہ یہ جیب میں ایک لسٹ رکھتے تھے کہ یار بوقت ضرورت یہ کام آئے گی لسٹ. 3 پولیس والوں کی اطلاع ملی کہ ملیر کے علاقے میں 3 پولیس والوں کو اغوا کر قتل کر دیا. الزام بھی ایک تنظیم پہ لگا، بڑی معروف بات تھی. اس نے کہا کہ یہ بڑی توہین ہے اور پولیس کا فورس، پولیس فورس، ڈسپلنری فورس، اس کا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس نے اتنا سیکھا تھا. 3 کانسٹیبل مرے، ان کی شہادت کا اس نے کہا کہ منصوبہ بناؤں گا اور بدلہ بھی لوں گا. وہ جو فہرست تھی نا وہ جیب سے نکالی اور دیکھا 3 مرے ہیں تو 6 بندے مجھے ریکوائرڈ ہیں جو میں نے جواباً مارنے ہیں. تو 2 ایک تھانے میں تھے، 2 ایک میں تھے، ایک کہیں تھا، ایک کہیں تھا. ان 6 کو کہا جی اکٹھا کرو. ان 6 کو اکٹھا کیا. پولیس والے کانسٹیبل کی شہادت کے 24 گھنٹے کے اندر، یعنی 24 گھنٹے پہلے وہ واقعہ ہوا ہے، 24 گھنٹے بعد 6 افراد حوالات سے، پولیس کے ٹارچر سیل سے، جو مرضی نام لیں، عقوبت خانے سے نکالے گئے اور 6 مار دیے گئے. اور ان کو اکٹھا کولیبریٹ کر لیا، ان دونوں واقعات کو ملا لیا، 3 وہ اور 3 وہ. انہوں نے کہا جی پولیس مقابلہ ہوا، ہمارے 3 شہید ہو گئے، ہم نے 6 مار دیے. اب 6 مارنے کے لیے، 6 مارنے میں پولیس کے لیے شہداء کا لفظ استعمال کیا، راؤ انوار صاحب کی زبانی بتا رہا ہوں، شہداء کا لفظ استعمال کیا، اور 6 کے لیے واصل جہنم. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے راؤ انوار اس انداز سے کرتے تھے کہ وہ سچ محسوس ہوتا تھا. جعلی مقابلہ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا، ایک اور قدر مشترک ہے، کراچی میں یعنی سندھ میں بھی جوڈیشل انکوائریز جو ہے نا وہ اسی طرز کی ہوتی ہیں ہر پولیس مقابلے کے بعد. وہ تو روٹین کی بات ہے، وہ تو ضابطۂ فوجداری ہے، اس کے تحت آپ نے انکوائری کرانی ہے کہ جو کیا تھا. لیکن کبھی کسی کی رپورٹ نہیں آئی، نہ وہاں آئی نہ یہاں آئی. جو پولیس والے مقابلہ کرنے کے ماہر ہیں نا، انہوں نے مقابلے سے پہلے اس کے فرار کا راستہ رکھا ہوتا ہے. اسکیپ روٹ پہلے ہے، قتل بعد میں. اور وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہیں چلا میرا اور مجھ پہ پولیس مقابلہ ذالی ثابت ہونے لگا ہے تو میں نے عدم اعتماد کر دیا جوڈیشل افسر پہ. یہ آخری اربہ ہے، تاخیری اربے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ آخری اربہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ثناء اللہ عباسی ہے یہ تو میرا مخالف پولیس والا ہے. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی اس کے اندر 5 پولیس والے ہیں، نہ کوئی ایم آئی، نہ ایم آئی ہے، نہ آئی بی ہے، نہ رینجر ہے، کچھ بھی. اس نے کہا کوئی اور فورس ڈالے. ہاں یہ کہا سارے مخالف ہیں میرے، سارے مخالف. مطلب آج تک اس کا رزلٹ ہی نہیں آیا. عباسی صاحب نے رپورٹ سبمٹ کر دی ہے اپنی، اس میں قصوروار ثابت ہوئے، قصوروار ثابت ہوئے، رزلٹ کچھ نہیں آیا.
ہم اس پر آتے ہیں، لیکن ان کا جو آخری پولیس مقابلہ جس سے ان کی پکڑ بھی ہوئی، نقیب اللہ مسعود کا پولیس مقابلہ، اس کی اسٹوری کیا ہے؟ نقیب اللہ مسعود اپنے 3 ساتھیوں سمیت وزیرستان سے یہاں آیا، خیبر پختونخوا رہنے والا تھا. میں نے آپ کو 2 ابتدا کے کیس جو تھے ان کو اگر ملا کے آپ پڑھیں تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ کراچی ایسا شہر ہے، پورا ملک گردانا جائے اس کو، اب ملک سمجھنا چاہیے اس کو، جہاں اردو سپیکنگ مہاجر، پشتو سپیکنگ پختون، بلوچ سپیکنگ بلوچی، سندھی، سارے کے سارے رہتے بھی ہیں اور کھپ بھی گئے ہیں. اب تو رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، خیر الحمدللہ، بڑا اچھا بات، بڑا اچھا، یہ خوش آئندہ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جی وہ رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. لیکن ہر ایک کی لسانی شناخت الگ ہے. راؤ انوار کی میں نے شناخت آپ کو بتائی کہ اردو سپیکنگ مہاجر راؤ ہیں، روتکی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے، اردو زیادہ بولتے تھے. یہ 3 جو آئے پختون نوجوان، یہ کراچی میں پختونوں کے ساتھ مل گھل، میل جول، تعلق، اشتراک اس کے تحت رہتے تھے، کاروباری شراکت بھی کرتے تھے. نقیب اللہ مسعود تو ایک ماڈل لگتا تھا، وہ ماڈل تھا اور ٹک ٹاک پہ کافی وائرل بھی تھا. لیکن بڑا خوبرو نوجوان تھا. ان کے بارے میں یہ شک شبہ ریاست کو تھا، راؤ انوار کو نہیں تھا. دیکھیں جو حقائق گراؤنڈز آن فیکٹس ہیں وہ جاننے چاہیے. گراؤنڈز فیکٹس جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ان کے بارے میں ریاست کو یہ اعتراض تھا کہ یہ بدامنی کے ذمہ دار ہیں کراچی میں. ان 3 نوجوانوں کو جہاں یہ آئے اور جس علاقے میں رہتے تھے وہاں راؤ انوار کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ان کی کڑی نگرانی کرو. یہ تینوں لوگ جو تھے نا، ان کے بارے میں ریکی کی راؤ انوار کی فورس نے. راؤ انوار کے اپنی رپورٹ تھی جو میڈیا کو انہوں نے دی، گفتگو کی اپنے کئی دفعہ کی کہ جی یہ جو نقیب اللہ مسعود ہے اس کا اصل نام تھا نسیم اللہ مسعود. یہ مطلوب تھا پاکستان میں کئی اداروں کو، اور اس نے کئی دہشت گردانہ حملے کیے وزیرستان میں، جو بھی تھا وہ لمبی کہانی انہوں نے بتائی. ان کو پکڑ کے لے گئے وہ 6 جنوری 2018 کو. ان کو گرفتار کر لیا. سوراب گوٹ کا علاقہ تھا، وہاں یہ رہ رہے تھے. سوراب گوٹ ایک بدامنی کے اعتبار سے نا کراچی میں بہت نامور ہے. اس کو وہاں لے گئے اور پکڑ کے رکھا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی، اور یہ صرف 6 روز بعد یعنی 13 جنوری 2018 کو اس کو پولیس نے مار دیا. 2 ساتھی چھوڑ دیے، 2 ساتھی چھوڑ دیے، نقیب اللہ کو مار دیا. نقیب اللہ پہ وہ کہتے ہیں جرم ثابت ہو گیا، جو بھی تھا یہ الزام کی حد تک ہے. نقیب اللہ کا قتل ہونا تھا، مارا جانا تھا کہ اس کا کیس عالمگیر شہرت حاصل کر گیا. آلریڈی ٹک ٹاک پہ وائرل تھا، ٹک ٹاک پہ وائرل تھا، مین سٹریم میڈیا میدان میں آ گیا. جلاؤ گھراؤ، احتجاج، مظاہرے جینونلی کراچی سے خیبر تک پھیل گئے. اسلام آباد میں جو مقتدر ایوان ہیں وہاں اس کی بازگشت سنائی دی. اس حد تک ہوا کہ نقیب اللہ مسعود کے حوالے سے راؤ انوار نے اپنی کلوز سرکٹس بیٹھکیں جو تھی نا، اس کے قرابت دار دوست احباب جو تھے، ان میں یہ تذکرہ کیا کہ یار یہ میری نوکری اور میری جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے نقیب اللہ مسعود. اس کے والد نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائی. سپریم کورٹ تک کیس گیا، سپریم کورٹ تک. نقیب اللہ مسعود کے والد نے کوئی در نہیں چھوڑا، خدا ان کی مغفرت کرے. وہ بیچارے اس ہی میں دم توڑ گئے، اسی بھاگ دوڑ میں کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹے کے قتل کا حساب چکا دیں، انصاف لے لیں. در بدر ہوئے لیکن نہیں ملا انصاف. عدالتوں نے جو کیا، جس طرح گزرا، جو سماعت ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس کیس نے پہلی بار راؤ انوار کو پریشان کیا. نقیب اللہ مسعود کا مقدمہ قتل جو ہے، قتل کا مقدمہ بہت دیر بعد درج ہوا، کافی دنوں بعد، فوری نہیں ہوا. وہ اتنا خطرناک تھا مقدمہ کہ اس میں کئی پولیس والوں کی جان جا سکتی تھی. اور نقیب اللہ مسعود کے قبیلے نے دیکھیں 2 قبائل ہیں جنوبی اور شمالی وزیرستان میں، ایک مسعود ایک وزیر. دونوں قبائل جو ہیں بڑے مؤثر، نہایت طاقتور. ایک عدالتوں کے بارے میں بات سنیں، اگر 100 بار بلایا عدالت نے راؤ انوار کو تو 2 بار بھی نہیں گئے. وہ ایک دفعہ گئے تھے، ایک دفعہ گئے وہ مشکل، مطلب 1% سمجھیں. جب ان کی گرفتاری کا بھی آرڈر ہوا لیکن نہ ہتھکڑی لگی اور نہ جیل گئے. بھائی ان کو ان کے ساتھی بھلے مخالف بھی ہو گئے تھے،
पुलिस वाले, वो राय अनवार को, राव को तो गिरफ्तार करने से, पकड़ने से, हथकड़ी लगाने से तो वो बहुत डरते थे। उनमें कहाँ जरूरत थी कि वो राव को पकड़ ले। राव अनवार के हवाले से ये बात वसूख से कही जा सकती है कि राव अनवार ऐसा शख्स था, उसके साथी उसके मुखालफत हो सकता है पीछे वो गाली देते हों, मुंह पीछे कर गाली दे दें, लेकिन ये जरूरत नहीं थी कि उसको पकड़ के हथकड़ी लगा लें। राव अनवार को अदालत ने कई बार कहा पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, तो क्यों नहीं पकड़ा? जेल जाना तो बहुत दूर की बात होती है, कभी गिरफ्तार ही नहीं हुआ। आपने मिसाल दी थी जी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी जेल जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी साबिक जो है जरदारी साहब ने पाबंदी सलासल जेल काटी 11 साल तक। तो ये मिसालें सियासतदानों के लिए तो हैं, लेकिन ये पुलिस अफसर जो कई मावरा कत्ल, मावरा अदालत कत्ल कितने थे, लेकिन ना एक दिन हवालात देखी, ना हथकड़ी लगी, ना जेल देखी। ये इस कराची की तारीख़ में एक बदनुमा दाग है, धब्बा है, स्याह बाब है या रोशन बाब है, जो इसे नाम दें, ये मौजूद है कि राव अनवार को किसी ने हाथ नहीं लगाया। बरी भी तो हो गए 23 जनवरी 2023 को। बरी कैसे हो, पता है केस में कैसे बरी हुए? प्रोसिक्यूशन नाकाम हुई। अच्छा, नकीबुल्लाह महसूद को भी बेगुनाह कहा, उस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हुआ। के ऊपर जितने मुकदमात थे सारे खारिज हो गए, सारे खारिज हो गए, और इस पे जो इल्ज़ाम थे वो फारिग हो गए। वो खारिज हुए या फारिग हुए, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब हमारे एक सहाफ़ी मशहूर थे, वो हम हर कमेटी का उनको चेयरमैन बनाते थे, तो वो दोनों पार्टियां आमने सामने आई, नहीं मुस्तफ़ा तुम ठीक कह रहे हो, अली भट्ट साहब गल ताड़ी भी गलत नहीं है। वो क्या करते थे कि क्या तुम भी ठीक रहे हो, इसकी बात भी गलत नहीं है। तो अदालत ने यही फैसला दिया कि ना नकीबुल्लाह मसूद गलत था, ना राव अनवार गलत। अब मुझे तो आज तक इस फैसले की समझ नहीं आई कि क्या फैसला है। राव अनवार को जो इल्ज़ामात नकीबुल्लाह मसूद मरहूम के वालिद ने लगाए थे उससे बरी ज़िम्मा करार दिया, और नकीबुल्लाह मसूद पे जो पुलिस ने चार्जेस दिए थे उससे वो बरी हो गया। ये एक ऐसा फैसला था जो हमारे साथी की मैंने मिसाल दी कि तुम भी ठीक कह रहे हो, तुम भी गलत नहीं कह रहे, वो दोनों को बराबर रख के अदालत ने फ़ैसला दे दिया। आज तक वो अदालती नज़ीर मौजूद है, लेकिन क्या करें कि फिर भी वहीं मौजूद हैं हम कि राव अनवार का भी पता नहीं है वो कहाँ हैं। हयात है माशाल्लाह, वैसे सेहत भी ठीक है उनकी, 65-66 साल उम्र है उनकी, वो ठीक हैं। 1982 से 2019 तक वो पुलिस सर्विस में रहे हैं, FI दरमियान में गए, लेकिन फोर्सेस की कमांड की उन्होंने, क्लर्क से किंग तक, SSP में लीड, क्लर्क से किंग। आप ये देखें कि वो पुलिस के क्लर्क से किंग ऑफ कराची। आप ये दौर भी गौर फरमाएं कि जो बंदा 1982 में पुलिस में आता है बतौर क्लर्क, वो 2019 में SSP बन के रिटायर होता है। दुश्मनी और मुखालफत तो लामहल्ला होनी है। 20 जनवरी 2018 को मुअत्तल हुए, इस केस के बाद, इस केस के बाद 2 बार हाई कोर्ट, 2 बार सुप्रीम कोर्ट, 4 बार मुअत्तल हुए। लेकिन असल बात बताऊँ आपको, वो क्या है? चारों बार अदालत ने कहा कि मुअत्तल कर दो, महकमे ने एक बार नहीं किया उनको, वो उसी तरह सर्विस में रहे। फिर अफसर ऐसे बंदे को ये कहते हैं कि यार चंद दिनों के लिए मंजर से गायब हो जाओ, मंजर से हटाए गए थे, या सिंध छोड़ा था उन्होंने, सिंध बदरी उनकी खुद साख्ता थी जब MQM इक़्तिदार में आई थी, पीपल्स पार्टी दोबारा वापस आई तो फिर वापस आ गए। ये मामला जो है ना, ये आंखों में धूल झोंकना है। जो स्याह बाब होते हैं ना, ख़ासकर डिसिप्लिनरी फोर्सेस के, वो यही होते हैं कि आपने प्रमोशन भी गलत दी, आपने पहले भर्ती गलत किया, पहले तो भर्ती गलत किया, दूसरी बात प्रमोशन गलत की, तीसरी तैनाती गलत की, चौथे सज़ा पे अमल दरामद नहीं किया, अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया, मामला अदालत कत्ल की सज़ा नहीं मिली, इंक्वायरी कमेटियाँ जाली थी। आप एक राव अनवार और चौधरी असलम एक को सबक बना दें दूसरों के लिए, सज़ा का एक मयार मुकर्रर कर दें, कोई नया राव अनवार पैदा नहीं होगा, कोई चौधरी असलम मंजर आम पे नहीं आएगा, सब डरेंगे फिर। लेकिन मयार तो कायम करें ना। मैंने एक पुलिस ने नौजवान को घर से मुगालते में उठाया, जाना था फ़र्ज़ करें 8 नंबर घर में, 9 नंबर घर में चले गए, उस नौजवान को घर से उठाया, इकलौता बेटा था, घर से उठाया राजगढ़ में, लाहौर में, और थाना जौहर टाउन में जाके कत्ल कर दिया।
جاوید نور صاحب SSP لاہور تھے. میں نے اس کو کہا وہ بچہ کہاں چلا گیا, پولیس مل نہیں رہا, ساری پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی اس کو. تو جاوید نور نے مجھے فون کیا, نہیں مصطفیٰ سوری خالد ہیز ڈائڈ. میں نے کیا, اس نے یہ نہیں کہا مرڈر ہو گیا ڈائڈ. میں نے کیسے, وہ تو نوجوان تھا 18-20 سال کا, طاقتور تھا, جاندار تھا, اور اکلوتا بیٹا تھا, باپ کا رب پتی ہے, باپ اس کا آدھی جائیداد راج گڑھ کی جو ہے اس کا مالک ہے. خالد خان بڑا مشہور تھا, خالد سرفراز خان. تو اس نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اصل میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں پولیس نے ٹارچر سے مارا, ثابت ہو گیا, ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا, ثابت ہو گیا. احمد خان چدر کو تفتیشی لگوا دیا, انکوائری افسر. احمد خان چدر بڑے تفتیشی افسر تھے, SP تھے CIA کے. وہ انکوائری افسر لگے, خود تلاش کر رہے تھے, نہیں مل رہا تھا. اس انکوائری جو نتیجہ ہوا, عدالت میں زیر سماعت ہوا کیس. 302 کا مقدمہ درج ہو گیا پولیس والوں. پولیس کو سزا ملی؟ سزا ملنے لگی تھی. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ آج میں ہر روز کیس میں پیش ہوتا تھا, ہائی کورٹ میں چلا گیا کیس, اور بڑے بڑے وکیل تھے پولیس والوں کی طرف سے, میں اکیلا ہی تھا. تو وہاں مجھے پتہ لگا کہ جج صاحب آج ان کو بری کرنے لگے, فیصلہ اناؤنس کرنا تھا, بری ہو جانا تھا پولیس والوں نے. میں نے کہا بڑی زیادتی ہوگی, بری ہو گئے. میں نے SSP جو تھے جاوید نور, ان کو بتایا, میں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, عدالت کا مسئلہ ہے. SP CI سے کہا احمد خان چدر صاحب سے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر, میں نے کہا اچھا میں آپ سے نہیں ہوتا تو میں کروں گا. میں نے عدالت میں ان سے کہا, میں نے کہا جی جج صاحب فیصلے سے پہلے مجھے 2 معروضات کرنی ہے. انہوں نے کہا آپ تو بحث بھی ہو چکی ہے آپ پہ, آپ نے کیا. میں نے کہا نہیں جی. پھر وہ بڑے وکیل تھے خواجہ شریف صاحب, ہمارے مخالف جج بنے بعد میں ہائی کورٹ کے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس کا اخبار ہے نا, یہ سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا, نوائے وقت اخبار میں تھا, میں یہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے پولیس کے خلاف, یہ ذہنی طور پہ اینٹی پولیس ہے. میں نے کہا جی بالکل غلط ہے, میں پولیس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں جہاں جائز کام پہ, ناجائز پہ سپورٹ نہیں کرتا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ سپورٹ نہیں کر سکتا, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. انہوں نے کہا کیسے. میں نے کہا جج صاحب یہی میں چاہتا تھا, میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. کہتے کیا. میں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں کھڑے کھڑے 101 کیس زبانی بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مقدمے میں جوڈیشل, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کہا, جوڈیشل آفسر نے جوڈیشل انکوائری کے دوران یہ لکھا کہ فلاں شخص محمد دین پولیس نے مارا, فلاں علی احمد پولیس نے مارا, فلاں صدیق خان پولیس نے مارا. کہتے اچھا پھر. میں نے کہا میں گن کے 101 آپ کو بتاؤں گا, یہاں لکھ لیں. کمپیوٹر نہیں ہوتے تو اس وقت IT نہیں تھا اتنا. کہتے اچھا. میں نے کہا آپ اس کے جواب میں, یا یہ میرے مخالف وکیل, اس کے جواب میں مجھے ایک پولیس کانسٹیبل, SP بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, راون وار تو SSP تھا نا, بہت بڑا تھا. میں نے کہا مجھے ایک پولیس کانسٹیبل کی ایسی لاش دکھائیں پورے پاکستان میں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ پھانسی لگ کے آیا. میں نے کہا سنی, میں نے کہا سنی بات نہیں کرنی کہ عدالت نے سزا دی. عدالت نے تو BCO کو کہا کہ قابل تعزیر ہے, اس کو پھانسی دیں, لیکن مجھے وہ لاش دکھائیں ایک جو پھانسی لگ کے آئی ہو. آپ کے باپ دادا نے, خواجہ شریف صاحب کے والد مرحوم میاں صاحب بڑے آدمی تھے. میں نے کہا وہ انہوں نے یہ ان کو بتایا ہو, خواجہ صاحب کو, خواجہ صاحب نے بچوں کو بتایا ہو, چوتھی نسل کو بتایا ہو کہ یار وہ کانسٹیبل تھا خان محمد, اس کو پھانسی لگی تھی. سوچنے لگ پڑے جج صاحب, چودھری یونس نام تھا ان کا. میں نے کہا جج صاحب اگر وہ کانسٹیبل کو پھانسی نہیں لگی تو یہ 101 بندوں پہ جرم ثابت ہوا تو کہاں گیا وہ. میں تو 101 کیس بتا رہا ہوں آپ کو, آپ لکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں. میں آپ کو تھانہ بھی بتاؤں گا, تاریخ بھی بتاؤں گا کہ یہ مرے. اسی لیے پولیس والے قتل ہوتے ہیں کہ عدالتیں اس اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتی. سماؤ مجبوریاں ان کی اپنی جگہ پہ. مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ جج صاحب نے مجھے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اغوا ہو جائیں, میری بیوی قتل ہو جائے. میں نے کہا خدا نہ کرے, میں کیوں چاہوں گا. وہ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹوں کے پہاڑ ہیں. یہ مان لیا, وہ دور کس نے کرنے. جو سیاستدان, جو حکمران راؤ انوار چودھری اسلم پیدا کرتے ہیں, وہی رکاوٹیں دور کیوں نہیں کرتے. ریاست نہیں کرنے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے, وہ در بند کر دیں جس در سے گزر کے ذیشان کاظمی, سرور کمانڈو, چودھری اسلم, راؤ انوار یہ بڑے بڑے قداور بن گئے. اگر ان کے قد کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے تو کسی ایک کو سزا دے دیں. آپ سزا دے دیں گے تو نیا راؤ انوار مثال بن جائے گی, نیا راؤ انوار ہی پیدا نہیں ہوگا.